الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض نبی کے یہ لائق نہیں تھا کہ اس کے لیے قیدی ہوں. اسرا اسیر کی جمع ہے. حتی یثخن فی الارض، حتیٰ کہ وہ زمین میں پھر خون نہ بہائے. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتے ہیں آخرت. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے ہیں. اس آیت کریمہ کی کچھ وضاحت کل کی تھی. یہ آیت کریمہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عظیم الشان فتح نصیب کی، عظیم الشان فتح عطا فرمائی. 70 کے قریب بڑے بڑے سردار کافر ہلاک ہو گئے اور 70 کے قریب قیدی بن گئے. اب ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق وغیرہ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کو اگر مہلت ملے، اور وہ جو ہم فدیہ لیں گے تو اس فدیے سے بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کے غلبے کے لیے وہ مال استعمال ہوگا. بعض صحابہ کرام جن کے سرخیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اللہ نے اس میں اسلام کو غالب کیا ہے اور اللہ نے کفر کا سر نگوں کیا ہے، تو اسلام کا اظہار صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اور 70 بڑے بڑے سردار کافروں کے جہنم رسید ہوئے ہیں، مزید 70 لوگ قیدی ہیں. تو کفر کو نیشہ کرنے کے لیے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے مزید 70 لوگوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اور قتل بھی ایسے کیا جائے کہ ہر مسلمان اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ پتہ لگے کہ اسلام میں اصل اخوت ایمان کی ہے. اللہ کے لیے الولاء والبراء کا تعلق ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس سے براء کا تعلق ہوگا، اس سے دوستی اور محبت کا تعلق نہیں ہوگا، چاہے وہ باپ، بھائی، بیٹا، رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو اس عقیدے کو مزید نمایاں کرنے کے لیے حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، عقیدہ الولاء والبراء کا اظہار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق وغیرہ کی رائے کو اختیار فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیات نازل کی جن میں تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جنہوں نے
یہ فدیہ والا موقف اختیار کیا کہ نبی کو یہ لائق نہیں تھا کہ نبی کے قیدی ہوں پھر نبی خون نہ بہائے، نبی کو یہاں خون بہانا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں یہ آیات اتری۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہاں قیدیوں کو قتل کرنا وہ زیادہ بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بیان کی ہے، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم چاہتے تھے دنیا کا سامان۔ سیدنا ابوبکر صدیق وغیرہ کی جو رائے تھی، مقصد ان کے پیچھے یہ تھا کہ یہ لوگ جو ان کو مہلت ملے گی، ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا تو ممکن ہے یہ مسلمان بھی ہو جائیں، اور ان کی رائے یہ بھی تھی کہ جو فدیہ ملے گا، فدیہ لے کر انہوں نے کہا چھوڑ دیا جائے تو اس سے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ جو فدیہ کے بارے میں سوچا کہ اس سے اسلام کا غلبہ ہوگا، تو تم نے سوچا کہ مال سے فائدہ ہوگا، تو اس سے اس کے اندر گویا کہ یہ اشارہ موجود تھا کہ تم مال و دولت کے اوپر ایک لحاظ سے بھروسہ کر رہے ہو، تم دنیا کا سامان دیکھ رہے ہو فدیہ۔ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں۔ آخرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اصل میں یہاں دین کا اظہار، اسلام کا غلبہ زیادہ مقصود تھا، اور میں ذکر کر رہا ہوں یہ پہلی جنگ ہے، جنگ بدر، تو اس کے کچھ مخصوص حالات تھے، اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے جنگ بدر میں اسلام کو غلبہ دیا، پہلی جنگ تھی، اور جس طرح اللہ نے کفار کو ذلیل کیا، تو قیدیوں کو قتل کرنے سے مزید اسلام کا غلبہ ہوتا، جس سے آخرت کا فائدہ زیادہ ہوتا، کیونکہ اس سے اسلام کا غلبہ ہوتا اور کفر کو ذلت ہوتی۔ تو اسلام کے غلبے سے اور کفر کی ذلت سے جو ہے وہ اس سے آخرت کا فائدہ زیادہ ہے اس میں، اور فدیہ میں اور مال و دولت میں دنیا کا فائدہ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں تقابل کیا ہے کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے تھے اور اللہ آخرت چاہتے تھے۔ آخرت چاہنے سے مراد اسلام کا غلبہ اور کفر کی ذلت، جس سے آخرت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ بہت غالب ہے، اللہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور اللہ جس کی مدد کریں، اللہ جس کی حمایتی ہوں، اس کو بھی شکست نہیں دی جا سکتی، جیسے جنگ بدر میں ہوا۔ حکیم، اور اللہ بہت حکمت والے ہیں، یعنی اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے تھا، تو یہ حکم خاص ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آئندہ جنگوں میں جو قیدی بنے کفار کے لوگ، تو ان کے بارے میں بس اب ایک ہی حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جیسے یہاں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے خود اجازت دی ہے، سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کہ اگر کچھ قیدی بنا لیے جائیں تو انہیں احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور انہیں فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ قرآن کریم میں خود اس کی اجازت موجود ہے، جو بعد میں نازل ہوئی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکم قتل کا یہ جنگ بدر کے لیے خاص تھا۔ اب جنگ بدر کے بعد جو جنگیں ہوئیں اور قیامت تک جو جنگیں ہوں گی، اس میں اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو اور قیدی کفار کے ہاتھ آ جائیں تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اگر حکمت قتل کرنے میں ہو۔ میں وہی بیان کر رہا ہوں نا، ان میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور باقی 3 صورتیں مزید اختیار کی جا سکتی ہیں۔ 2 صورتیں وہ جس کا ذکر سورہ محمد میں ہے، احسان کر کے چھوڑ دیا جائے بعض مقاصد کے تحت، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی کئی جنگوں میں باقاعدہ احسان کر کے بھی چھوڑا قیدیوں کو۔
فدیہ لے کر چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، اور تیسری صورت، چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ ان کو غلام لونڈی بنا لیا جائے، مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ قید میں رکھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، قید میں رکھنے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں ڈالنا فائدہ مند نہیں ہے، جیل میں ڈالنے سے اسلامی حکومت پر بوجھ پڑتا ہے مالی، بلا وجہ بہت سارے قیدی، اگر سینکڑوں قیدی ہوں، ہزاروں قیدی ہوں، تو ان قیدیوں کو اگر جیل میں رکھا جائے گا تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے گا، وہ قیدی کام بھی کچھ نہیں کریں گے جیل میں، تو وہ ان کو بند رکھا جائے گا تو بہت زیادہ خرچ آئے گا تو اسلامی حکومت پر، بیت المال پر۔ تو بہت بہتر ہے کہ اگر ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں ہے فدیہ لے کر یا احسان کر کے، یا ان کو قتل نہیں کرنا، تو پھر ان کو بجائے اس کے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کو باقاعدہ جیل میں رکھا جائے اور اس پر بڑے لمبے چوڑے اخراجات کیے جائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو مسلمان ان سے خدمت بھی لیں گے اور مسلمان ان کی نان نفقے کی اور کھانے پینے کی اور لباس وغیرہ کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ اور اسلام میں جو غلام لونڈی کی ذمہ داری ہے، تو احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کوئی مشکل کام آ جائے تو ان کا تعاون کر دو، ساتھ ان کے مل جاؤ۔ تو اسلام سے پہلے غلامی کا تصور موجود تھا، اسلام نے آ کر غلامی کے تصور کو منسوخ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، اگرچہ اسلام نے قیدیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے، خاص طور پر جو قیدی مسلمان ہوں۔ دیکھیے کسی مسلمان کو جنگ میں قیدی نہیں بنایا جا سکتا، اگر مسلمانوں کے آپس میں لڑائی بھی ہو جائے تو ایک مسلمان قوم دوسری مسلمان قوم کو قیدی نہیں بنا سکتی، غلام لونڈی نہیں بنا سکتی، صرف کفار قیدیوں کو جو جنگ میں قیدی بنے انہیں غلام لونڈی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن غلام لونڈی بننے کے بعد اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر، تو مسلمان ہونے سے خود بخود وہ قیدی آزاد نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کی زیادہ ترغیب موجود ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ عمومی طور پر قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کی ترغیب ہے۔ تو اسلام نے قیدیوں کو آزاد کرنے کی زیادہ سے زیادہ توجہ تو دلائی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اسلام نے غلامی کے تصور کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا ہے اور اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، تو ایسی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے وہ جو ظلم کی صورتیں موجود تھیں جاہلیت میں غلام لونڈی کے ساتھ، کہ وہ ان پر بہت ظلم کرتے تھے اور ان کو کھانے پینے کو پورا نہیں دیتے تھے، لباس وغیرہ کو، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، تو اسلام نے ان کے حقوق رکھے ہیں غلام لونڈی کے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے ہیں تو ان کا غلام سواری پر سوار تھا، حضرت عمر مہار پکڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں اسلام کی کہ پتہ لگتا ہے اسلام میں غلاموں کو کتنے حقوق ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو کسی وجہ سے ناراض ہو کر تھپڑ مار دیا، وہ بکریاں چرا رہی تھی تو ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، جب آ کر بتایا گیا ان صحابی کو، لونڈی چرا رہی تھی بکریاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اب بڑا نقصان ہے ایک بکری کو بھیڑیا لے جائے، تو جب بتایا گیا ان صحابی کو کہ وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ایک بکری کو، تو ان کو بڑا غصہ آیا اچانک، تو انہوں نے تھپڑ مار دیا لونڈی کو۔ بعد میں احساس ہوا کہ اس بیچاری لونڈی کا کیا قصور ہے، یہ بھیڑیا کا مقابلہ کرتی، عورت ذات ہے تو یہ کیسے مقابلہ کرتی، تو احساس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے، میں اب کیا کروں، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ پہ وبال نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں بہتر ہے اسے آزاد کر دو۔ تو پھر وہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اسے لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی آپ چیک کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا
اگر غلام کو آزاد کرنا ہو تو مسلمان غلام کو فوقیت دینی چاہیے۔ تو اس لونڈی کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو عرض کرنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے کتنی اصلاح کی ہے غلام لونڈیوں کے بارے میں جو غلط تصورات تھے جاہلیت میں، اور اسلام نے کس طرح غلام لونڈی کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے، جاوید احمد غامدی وغیرہ، کہ اسلام نے اس پورے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتوں میں غلام کے بارے میں حسن سلوک کا ذکر موجود ہے، آپ کی آخری وصیتوں میں، آپ کی آخری وصیتوں میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا، وما ملکت ایمانکم، اور غلام لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر موجود ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے جو اس میں خرابیاں تھیں۔ ورنہ قیدیوں کو قیدی رکھنے کی بجائے غلام لونڈی بنانے میں بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ بہرحال میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ تو 4 صورتیں ہو سکتی ہیں قیدیوں کے بارے میں۔ ایک صورت کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جیسے جنگ بدر میں تو باقاعدہ یعنی کہا گیا کہ یہی بہتر تھا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ اور 3 صورتیں مزید ہیں، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ کے بغیر ہی احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے انہیں غلام لونڈی بنا دیا جائے۔ یہ ان واقعات میں سے واقعہ ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں قرآن کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی موافقت میں اترا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کی۔ اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عقل مند تھے، کتنے ذہین تھے، اور حق کے معاملے میں ان کی رائے کتنی سدید تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ اسلام لائے تو اس سے پہلے مسلمان ڈرتے تھے علی اعلان نماز پڑھنے سے، اسلام کا اظہار کرنے سے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے آپ سمجھیے اسلام کو غلبہ ہوا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ علی اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا کی، اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگ کر لیا۔ بہت بڑی سعادت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر جس رستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اس رستے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ اگرچہ ان میں کچھ ضعف موجود ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت میں کوئی ملہم شخص ہے جس پر الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ بہت سارے فضائل ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ان کے فضائل میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق قرآن اترا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی موافقت کی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو کئی اور صحابہ بھی ہیں جو ان کی رائے انہوں نے اختیار کی، اس رائے کے مطابق قرآن اترا، لیکن یہ سب سے زیادہ واقعات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ قرآن کریم ان کی رائے کی موافقت میں اترا۔ زیادہ مرتبہ یہ چیز حضرت عمر کے ساتھ ہوئی، اگرچہ بعض اور صحابہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جیسے یہ واقعہ ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جیسے حضرت عمر کا مشورہ تھا تو اللہ نے اس کے مطابق آیات نازل کی، گویا کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید کی۔ جیسے کہ ازواج مطہرات کے پردہ کے بارے میں
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ازواج مطہرات کا بڑا بلند مقام ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے، مسلمان بھی آتے ہیں اور کفار اور منافق بھی آپ کے پاس آتے ہیں، تو اگر آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ حجاب کریں تو اللہ کا حکم اتر گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ازواج مطہرات کو ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیوں کو بھی اور مسلمان عورتوں سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں چادر اوڑھنی چاہیے تاکہ دور سے پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں اور انہیں بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے۔ تو قرآن کریم میں حضرت عمر کی رائے کے موافقت میں قرآن اترا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى۔ تو یہ حضرت عمر کی فضیلت کے بارے میں یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جو شخص حضرت عمر کے ان فضائل کے باوجود حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں گالم گلوچ کرے اور ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ وہ کافر تھے، منافق تھے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یا وہ اور ان کی بیٹیاں ولیعاذ باللہ، تو وہ گویا کہ ان چیزوں کا منکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ ہوتی کتاب اللہ تعالیٰ کی گزر چکی، لمسکم البتہ چھوتا تمہیں، فیما اخذتم اس بارے میں جو تم نے لیا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے فدیہ لیا، فدیہ لینے کا فیصلہ کیا، تو اگر پہلے سے یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر تمہیں عذاب پہنچتا، اس فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب آتا۔ تو یہ ایک تنبیہ ہے اور سختی کے ساتھ تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہاں فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ شدت کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ کی طرف سے جو گزر چکی، اگر نہ ہوتی اللہ کی تقدیر گزر چکی، کیا وہ تقدیر جو گزر چکی، یہاں کتاب سے مراد یا تقدیر سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں لکھی ہوئی بات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو جو حلال کیا، پہلے مال غنیمت حرام تھا تو اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا لوح محفوظ میں کہ آخری امت کے لیے مال غنیمت حلال ہو گئی۔ یہ پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ وہ آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، گویا کہ یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ نے وہ قبول فرما لیا ہے مسلمانوں کی محنت اور مسلمانوں کی کوشش۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں اور پچھلے انبیاء میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو، غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ تو بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں لکھی ہوئی بات سے مراد مال غنیمت کا حلال ہونا ہے اس امت کے لیے۔ اگر اللہ نے اس کو بات کو نہ لکھا ہوتا پہلے تو پھر اس پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا تو اس لیے اللہ نے پھر مغفرت فرمائی اور اللہ نے شفقت فرمائی، ورنہ عذاب آ سکتا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں
کہ یہاں لولا کتابن سے مراد اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ اگر تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود نہ ہوتی، جو نبی بھی ہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں اور رسولوں کے، بعض مفسرین کے مطابق لولا کتاب ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، کیونکہ نبی کی موجودگی وہ عذاب سے مانے ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اسی صورت میں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس سے جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تم اس مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہو، جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے اسے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور اس مال غنیمت میں وہ فدیہ بھی اب شامل ہے، وہ بھی مال غنیمت کے طور پر جو تم نے کفار سے لے لیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسے حلال اور طیب سمجھ کے استعمال کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ اسے ضائع کر دو۔ اب تم مال غنیمت کو، اور جس میں فدیہ بھی شامل ہے، اب اسے تم حلال اور طیب سمجھ کے کھا سکتے ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جن علماء نے لولا کتابن سے مراد یعنی اللہ کی تقدیر میں تھا مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہوگا، وہ تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے یہ آیت نمبر 69 کی وجہ سے۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ مال غنیمت والی تفسیر زیادہ بہتر ہے۔ اگر مال غنیمت کا اس امت کے لیے حلال ہونا یہ پہلے سے اللہ کے علم میں تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، پس کھا لو اس سے جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جان لے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر، یؤتیکم تو دے دے اللہ تمہیں، خیرن زیادہ بہتر، مما اخذ منکم اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم اور معاف کر دے، یعنی اللہ لکم تمہارے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، یہ جو 70 قیدی بنے تھے، اب ان قیدیوں کے بارے میں جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فائنل یہی ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب فدیہ لے کر اب تم اسے فدیہ کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ جان لے تمہارے دلوں میں خیر تو اللہ تمہیں دے دے اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ آپ دیکھیں اس صورت میں بار بار کفار کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، ابھی اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے جنگ بدر میں فتح کی صورت میں، اور اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، ابھی بھی موقع ہے، جو لوگ مارے نہیں گئے، جو لوگ جہنم رسید نہیں ہوئے، تو وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے پچھلی کمیاں کوتاہیاں، اور اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی حالات دوبارہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہاں اب جنگ بدر میں جو قیدی بنے تھے، جو کافر تھے، جو قیدی بنے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے اور دیگر صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی شامل تھے، تو اللہ نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر پالے آئندہ تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے جو تم سے لیا گیا ہے، جو تم سے اب فدیے کے طور پہ مال جو مقرر ہوا کہ اتنا مال ہر ایک شخص نے دینا ہے، ہر قیدی نے دینا ہے، تو تم سے جو مال لیا گیا ہے، اس مال لیے جانے پر تمہیں
دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اگر تم اپنی اصلاح کر لو آئندہ کے لیے تو جتنا تم سے مال لیا گیا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر تمہیں واپس کر دیں گے. کفار کو نصیحت کی جا رہی ہے، کفار کو ترغیب دی جا رہی ہے اسلام قبول کرنے کی کہ اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو. اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اگر یہاں اللہ تمہارے دلوں میں خیر پائے سے مراد، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ نقصان جو فدیہ کے طور پہ تمہیں دینا پڑا ہے، اور جو جنگ بدر میں تمہارا نقصان ہوا، تمہارے ساتھی مارے گئے، تمہارا مال دولت تباہ ہوا اور تمہیں فدیہ میں مال بھی دینا پڑ رہا ہے، تو یہ نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہے اگر تم آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو. اگر تمہارے دلوں میں اللہ خیر پائے اور تم اسلام قبول کر لو تو یہ نقصان بہت چھوٹا ہے. اللہ تمہیں اس سے بہت بہتر تمہیں فائدہ عطا کریں گے. اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دیں گے جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دیں گے، تمہاری پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فدیہ لیا گیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے پھر جب میں مسلمان ہوا بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ وہ جو نقصان ہوا تھا وہ نقصان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ عطا کیا. بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق بھی دی، اللہ نے بہت بڑا مقام بھی دیا. بڑا مقام ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا مسلمانوں کے ہاں بڑا مقام تھا. یعنی جیسے ہی مسلمان ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا مقام بہت واضح تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے عباس، آپ کے اسلام لانے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ بھی مسلمان ہوتا تو میرے باپ کے مسلمان ہونے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. حضرت عمر کہاں کرتے تھے. حضرت عباس کا ایک دفعہ حضرت عباس کا اختلاف ہو گیا حضرت عمر سے، تو حضرت عمر حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ اے عباس، آپ کے اسلام لانے پہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا باپ اگر خطاب مسلمان ہوتا، حضرت عمر کے والد مسلمان نہیں ہوئے، اگر میرا باپ مسلمان ہو جاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ ہوتی کہ آپ نبی کے چچا ہیں. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جان لے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. تو اس میں ترغیب تھی کفار کے لیے، قیدیوں کے لیے، کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے جو حالت کفر میں ان سے ہوئے، کمیاں کوتاہیاں بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ انہیں دنیاوی طور پر بہتر مال عطا کریں گے جو ان سے مال لیا گیا ہے، جو ان کا نقصان ہوا ہے. اور اللہ نے یہ وعدے پورے کیے جیسے میں آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتا رہا تھا. اگر وہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ خیانت کا، یعنی اگر اب آپ فدیہ لے کر اب انہیں آزاد کر دیں، اگر یہ دوبارہ آپ کے خلاف جنگ کرنا چاہیں، اگر یہ اپنی اصلاح نہ کریں، یہ قیدی فدیہ دینے کے بعد دوبارہ یہ مسلمانوں کے خلاف تدبیر کریں اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں اور اگلے سال اور آئندہ دوبارہ جنگ کے لیے آ جائیں، اگر یہ آئندہ بھی خیانت کریں تو کوئی بات نہیں، اب ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا فدیہ لے کر تو آزاد کر دیں. اگر ان کی خیانت کا ڈر ہوا، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے اور اگر یہ دوبارہ بھی آئندہ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے تو کوئی بات نہیں. پہلے بھی تو یہ اللہ کی خیانت کر چکے ہیں اور پہلے بھی اللہ نے انہیں سزا دی ہے تمہارے ہاتھوں، تو اگر آئندہ بھی یہ خیانت کریں گے تو اللہ کے لیے آئندہ سزا دینا کوئی مشکل کام ہے. پہلے بھی یہ اللہ کی خیانت کر چکے ہیں اور یہ سب اسلام کے خلاف اپنے حربے استعمال کر چکے ہیں. اگر آئندہ بھی یہ اسلام کے خلاف تدبیریں کریں گے، اگر تمہارے احسان کے باوجود کہ تم انہیں فدیہ لے کر چھوڑ رہے ہو، انہیں قتل نہیں کر رہے، تو اگر یہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ خیانت کریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات نہیں، یہ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. اللہ نے ان کی خیانت کے باوجود انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا تھا، تو اللہ دوبارہ انہیں آپ کے قبضے میں نہیں دے سکتا. اللہ ان پر قابو پانے پر اللہ پوری طرح قادر ہے. اللہ بہت جاننے والے ہیں، اللہ بہت حکمت والے ہیں.
ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ لوگ ہیں بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. تو دو گروہوں کا یہاں ذکر ہے. کن دو گروہوں کا ذکر ہے؟ ایک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے، یہ ایک ہی گروہ کی صفات ہے، جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں شروع میں مسلمان ہوئے، مہاجرین جو انصار سے پہلے مسلمان ہوئے. تو وہ ایمان بھی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور انہوں نے جہاد بھی کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ان کی خدمات بہرحال انصار سے زیادہ ہیں اور وہ انصار سے پہلے مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا ہے. ایک گروہ وہ ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے مدد کی، پناہ دی. ونصروا، اور مدد کی. آووا، پناہ دی. تو مہاجرین انصار نے، اہل مدینہ نے اہل مکہ کو پناہ دی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے کاروبار اور ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تو انصار نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا اور کس طرح دل و جان کے ساتھ مہاجرین کی مدد کی. تو اللہ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. انصار کا مقام مہاجرین کے بعد ہے، مہاجرین کا انصار سے پہلے ہے، کیونکہ مہاجرین پہلے مسلمان ہوئے. مہاجرین نے زیادہ قربانیاں دیں تو پہلے ان کا ذکر کیا. پھر اللہ نے انصار کا ذکر کیا کہ انصار وہ ہیں جنہوں نے پناہ دی، یعنی مہاجرین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مدد کی. اللہ فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں اسلام میں افضل ترین لوگ ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں کی دوستی آپس میں ہونی چاہیے، مہاجرین اور انصار کی دوستی آپس میں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی حتیٰ کہ وہ ہجرت کر لیں. جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اس وقت تک تمہارا ان سے ولایت کا، دوستی کا، محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا. وہ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مدنی دور میں جب آپ نے ہجرت کا اعلان کیا ہے اور آپ نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے تو سب کے لیے ہجرت کرنا ضروری تھا مدینہ منورہ کی طرف، تاکہ اسلامی ریاست سارے لوگ مدینہ منورہ میں آ جائیں اور مسلمان غالب ہو جائیں اور تعداد زیادہ ہو جائے. تو ہجرت کرنا ضروری تھا. تو جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اب دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی، بوڑھے ہونے کی وجہ سے، عورتیں اور بچے ہونے کی وجہ سے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے، وہ تو مستثنیٰ ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے زیادہ پرواہ نہیں کی، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کا تمہارے ساتھ ولایت کا وہ تعلق نہیں ہے جو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، دوستی کا اور ولایت کا. تب تک نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین میں، وہ لوگ جو ایمان تو لے آئیں گے لیکن ہجرت نہیں کی. اب اگر ان کو مشکل کا سامنا ہو، وہ کافروں کی سرزمین میں رہ رہے ہیں، مکہ میں رہنے والے یا دیگر جگہوں پہ مسلمان ہونے والے، اب اگر انہیں کبھی ضرورت محسوس ہو، وہ مدینہ والوں سے، مہاجرین اور انصار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں دین کے معاملے میں. دین وہ مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں بطور مسلمان، اگر تم سے دین میں مدد مانگے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، فعلیکم النصر، تو لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا. اگر وہ مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا ضروری، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں. اگرچہ جو تعلق مہاجرین اور انصار کا ہے ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جب تک یہ ہجرت نہ کر لیں، لیکن ہیں تو مسلمان. پھر بھی اگر یہ مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں سوائے ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو. اگر تمہارے اور ان کے ایک قوم کے درمیان معاہدہ ہو
اس قوم کے خلاف تم ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ان کا یہ قصور ہے، اور جو بہت بڑا قصور ہے اس دور میں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت ضروری تھی. جو ایمان تو لائیں ہجرت نہیں کی، ان کا تم سے ولایت کا وہ تعلق نہیں ہے جو ایک مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مدد مانگے تو تم نے مدد کرنی ہے، لیکن وہ بھی مشروط ہے کہ وہ مدد ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جن کا اور تمہارا معاہدہ ہے. اگر ایسی قوم کے خلاف ہو جن کا اور تمہارا معاہدہ ہے، پھر تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے اس قوم کے خلاف کہ جس قوم کا اور تمہارا معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. یہ ابھی موضوع جاری ہے، تو کل انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی اس آیت کریمہ کی بھی اور اگلی آیات کی بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.